اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ محدثین نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر سلام پھیر کر اٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں جگہ بدل کے مسجد ہی میں بیٹھا ہوں تو بھی اس کو نماز کے اندر کا ثواب مل جائے گا، لیکن اٹھا اس نیت سے ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تو پھر گھر جانے تک کی جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے، گویا جب گھر جانے کی طرف چل پڑا اس کے لیے یہ فرشتے مغفرت گئے سے بیٹھے کے بعد میں اس جگہ اندر اس میں مرضی اونچی کہہ رہا ہو، ترتیب سے کہہ رہا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ وہ اس فضیلت میں کیسے شامل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، گویا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آپ بندے ہو کے آمین نہیں کہتے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے محدثین نے اس بات کی تشریح بھی کی ہے۔ ایک تو یہ کلی عام فہم بات ہے، آپ نے آمین کہی، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں، گویا انہوں نے بھی کہی آپ نے بھی کہی، یہی موافقت ہے، یہی موافقت ہے، وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ یا موافقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے آمین کہا اگر اسی لمحے میں فرشتے نے بھی آمین کہا ہے تو موافقت ہوگی، لیکن حقیقت اور راجح بات جو بات سمجھ آتی ہے علماء کا اگرچہ اختلاف موجود ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہر آمین کہنے والا فرشتوں کی آمین کی موافق ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے موافق ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین سے ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بتائیے ہم پورے 30 دن روزے رکھیں تو اس حدیث کے مصداق ہے، 30 دن قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے، لیلۃ القدر کا قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے کہ آپ کے سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن باجماعت نماز اتنی اہم ہے کہ ایک نماز میں امام کے پیچھے آمین کہا آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر شک کرنا، وہم کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہو نہیں سکتا، بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایک طرف 30 روزے رکھنے کا یہ اجر و ثواب ہے، ایک طرف صرف آمین کہنے کا۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت ہے، کسی عمل کے بدلے میں جو مرضی ثواب عطا فرما دے، صرف امام کے پیچھے جب بھی کوئی یہ کہے گا اور آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے، بعض بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آمین کہتے ہی نہیں، حالانکہ یہ اتنی بڑی باعث اجر اور باعث ثواب بات ہے، تو آج کے بعد آپ نے آمین بھی کہنا ہے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کہنے والا اور سب سننے والے اس اجر و ثواب کا ہر روز متعدد مرتبہ حصہ بن جائے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام البانی نے حسن کہا ہے، علماء کا اس کی سند کے اوپر اضطراب، بعض علماء نے اس کی سند کو مضطرب قرار دیا ہے، لیکن امام البانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور وہ یہ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ باجماعت 40 دن نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 2 انعامات رکھتے ہیں۔ 40 دن باجماعت اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور مرد کے اوپر نماز ہی مسجد میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اکثر لوگ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں محنت توجہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 پروانے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا پروانہ، یہ شخص جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اب یہ بتائیے، یہ پروانہ تو اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے صحابہ کو عنایت کیا تھا، یا کسی صحابی کو منفرد رسول اللہ نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کر، تجھے کبھی بھی کوئی عذاب چھو نہیں سکتا، تیرے لیے جنت ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا کے اندر جنت کا پروانہ لینا چاہتا ہے اور جہنم سے مستقل آزادی چاہتا ہے، 40 دن اگر نماز باجماعت پڑھ لے، اس کے لیے فرشتوں کو بھی آرڈر کر دیا جاتا ہے، تختیوں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتابوں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، آسمان کے جو صحائف ہیں ان پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، رجسٹر ہے ان کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ رب العزت نے نفاق سے پاک کر دیا ہے،
اور جن کا دل نفاق سے پاک ہو جائے وہ ایمان کی حقیقی لذت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نفاق اتنی بری بیماری ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ شرک دبے پاؤں۔ ہم نے شرک کو صرف یہ سمجھا کہ غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگرچہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن یہ نفاق دبے پاؤں انسان میں آتا ہے، ریاکاری کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے۔ اول انسان خلوص نیت سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اتنی آہستگی سے آتا ہے، سجدہ طویل کر لے، رکوع طویل کر لے، ساتھ والا دیکھ رہا ہے، اس طرح دبے پاؤں، دبے ہلکی چاپ، کالی چونٹی کسی رفتار سے اور کالی چونٹی جیسی سیاہی سے انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نفاق کی وادی کے پہلے گڑھے میں اتر چکا ہوں۔ تو جو بندہ 40 دن نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ پروانہ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے صرف آزاد نہیں کیا گیا بلکہ نفاق سے بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا، گویا بندہ بچ جاتا ہے۔ آگے آئیے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھنا نماز کے اندر ہونا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا نماز کے اندر ہونا، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کلی نمازوں کے لیے، ہر نماز کے لیے، ہر نماز باجماعت، ظہر کی ہو، فجر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ لیکن بعض فضائل فجر اور عشاء کے علیحدہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ہے، اس کیا ہے سے مراد اجر و ثواب کیا ہے، اگر آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور بتا بھی دیا پھر بھی ہم غافل ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور بعد نے اس کی ٹرانسلیشن کی اپنے ہاتھوں اور سرین کے بل چلتے ہوئے، یعنی اتنے بیمار ہو کہ آپ سے چلنا بھی مشکل ہو، لیکن اگر آپ کو حقیقت میں پتہ چل جائے نا ان دو نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے بدلے اللہ نے قیامت میں دینا گیا ہے، تو آپ کرالنگ کرتے ہوئے، ایک ہے ہاتھ اور گھٹنوں کا ترجمہ، ہاتھ اور گھٹنوں کی چال آپ بچے کو دیکھتے ہیں، اول جب بھی کوئی بچہ چلتا ڈرتا ہے تو ہاتھ اور گھٹنوں کے اوپر رڑتا ہے، تو آپ ہاتھ اور گھٹنوں کے اوپر رڑتے ہوئے آ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور آج ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ نیند آئی ہوئی ہے، نزلہ لگا ہوا ہے، زکام ہے، بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو شرعی عذر بنا کے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا اجر و ثواب کیا ہے، بیمار بھی ہوں، کتنے بیمار کے چل ہی نہیں سکتے، پھر بھی آپ کرالنگ کرتے ہوئے آئیں اس نماز کو پکڑنے کے لیے۔ اور دوسری جو ٹرانسلیشن ہے کہ ہاتھوں اور سرین کے بل آئیں، یہ آپ نے معذور کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کے اوپر اور دونوں اپنی پشت کو زمین پہ لگا کے، کبھی ہاتھ لگاتے کبھی پشت لگاتے، یا کرالنگ کرتے ہوئے آئیں یا ہاتھوں اور پشت اور سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ جائیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کی، یہ سارے فضائل امام کے ساتھ ہیں، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ سارے کے سارے اجر و ثواب گھر میں بیٹھے مل جانے ہیں۔ یہ بھی محدثین نے ابواب باندھے ہیں اور لکھا ہے کہ جس طرح نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر کوئی بہن بیٹی ظہر کا ٹائم ہوا ہے اس سے کچھ دیر پہلے جہاں نماز پہ بیٹھ جائے گی، اس سارے کے سارے ثواب کی مستحق ہو جائے گی، جہاں نماز کے بعد بیٹھ جائے گی اس سارے کے سارے ثواب کی مستحق ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جتنے بھی ثواب ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھنا، اس میں عورت اور مرد شامل ہے، اور عورت بغیر جماعت کے شامل ہے اور مرد جماعت کے ساتھ شامل ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ عشاء کے بعد آپ بیٹھے نہ بیٹھے، آپ نے عشاء کی نماز صرف امام کے ساتھ ادا کی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں آدھی رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، آدھی رات کا قیام۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے پھر جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، یہاں محدثین کے مابین ٹرانسلیشن میں اختلاف ہے،
ایک پہلے ترجمہ سنیے، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کے قیام کو پا لیا۔ محدثین ابن خزیمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اکیلی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ گویا ان کے خیال میں اکیلی باجماعت فجر کی نماز عشاء کی اکیلی باجماعت نماز سے افضل ہے، لیکن محدثین کا جو راجح قول ہے اور جو بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے یا جس کی طرف میرا ذاتی بھی رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو فجر بعد جماعت کی فضیلت ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے رات کی عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی ہو۔ اور یہ دیگر احادیث سے بات پتہ لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ واقعی راجح موقف یہی ہے۔ البتہ ہاں بعض محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اکیلی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت پوری رات کے قیام کی ہے، لیکن دیگر احادیث میں لائی جائیں تو دیگر احادیث میں عشاء اور فجر کا ایک ساتھ تذکرہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کا قیام حاصل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کا قیام، اور جس نے فجر کی نماز ادا کی اس نے پوری رات کا قیام حاصل کیا۔ ایک ہی حدیث میں بھی لفظ دونوں کے موجود ہیں۔ گویا ساری احادیث اگر ملائی جائیں تو آدھی رات کا قیام عشاء سے ملتا ہے اور آدھی رات کا قیام فجر سے ملتا ہے۔ اور اگر امام ابن حاتم کے